الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون صدق اللہ العلی العظیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود نے حیران ہو کر کہا یا رسول اللہ میں آپ کو قرآن سناؤں گا؟ قرآن تو آپ کے اوپر نازل ہوا ہے، اور قرآن آپ نے جبریل امین کی زبان میں سنا ہے، ان کی آواز میں سنا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے سناؤ، مجھے اچھا لگتا ہے کوئی دوسرا پڑھے۔ تو پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قرآن سنایا، اور جب وہ اس آیت پر پہنچے وَجِئْنَا عَلَىٰ بِكُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ کہ ہم ہر امت کے اوپر ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان سب کے اوپر گواہ لائیں گے، تو آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ بس کرو۔ اور پھر عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ دیکھیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سب سے زیادہ قریب کسی نے دیکھا ہے تو وہ اماں عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ قریب انہوں نے مطالعہ کیا ہے، سب سے اچھی گواہی انہیں کی گواہی ہے۔ انہوں نے کہا پوری زندگی میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے ہوں کہ انہوں نے کہا مارا ہو اور ان کے منہ کا اندرونی حصہ مجھے نظر آیا۔ آپ ہنستے تھے تو صرف مسکرا دیتے تھے، لیکن آپ کی زندگی میں آنسو زیادہ ہیں ہنسنے کی بجائے۔ آج کی نام نہاد روشن خیال دنیا کہتی ہے کہ زیادہ ہنسو یہ زندہ دلی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کم ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسو گے تو دل کا وقار، دل کی نرمی ختم ہو جائے گی، دل کے اندر سختی آ جائے گی، دل آپ کا سخت ہو جائے گا۔ کس طرح انسان ہنس سکتا ہے کہ اس کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ اس کی موت کس طرح آنی ہے؟ اللہ اکبر۔ کس طرح انسان ہنس سکتا ہے کہ اس کو ابھی یہ پتہ نہیں ہے کہ منکر نکیر کے سوال و جواب میں اس نے ثابت قدم رہنا ہے یا ڈگمگا جانا ہے؟ کون ہنس سکتا ہے جس کو ابھی یہ خبر نہیں ہے کہ اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے مومن ہر وقت سنجیدہ رہتا ہے، باوقار رہتا ہے، فکر مند رہتا ہے، اسے ایک فکر ہوتی ہے، اسے ایک پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ میرا کیا بنے گا، آگے آنے والے حالات پردہ غیب کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اللہ میرے معاملے میں کیا فیصلے کرواتا ہے۔ اور منافق جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے بے خبر ہوتا ہے، اس کو کوئی اس بات کی کھٹکا نہیں ہوتا، کوئی خدشہ نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، جو کچھ منہ میں آتا ہے وہ کہہ ڈالتا ہے، اور جہاں جی چاہتا ہے اپنی مرضی پوری کر لیتا ہے۔ تو اللہ پاک نے آج کے اس سبق میں اسی بات کی طرف اشارہ، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، بس ہنسو قلیلا، لیکن یہ ہنسنے کا وقت تمہارے پاس تھوڑا سا ہے، ہنسو مزے کرو موج کرو، لیکن یہ تھوڑا سی مہلت ہے۔ فَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور پھر تمہیں ایک لمبے عرصے تک رونا پڑے۔ استغفر اللہ۔ يَبْكُونَ وَلَا يَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، یہ ہنستے ہیں اور روتے نہیں ہیں، قرآن کہتا ہے ان کو تو زیادہ رونا چاہیے، یہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں اور روتے نہیں ہیں۔ تو یہاں ان سے کہا گیا ہے کہ ہنسو، تھوڑا سا وقت ہے آپ کے پاس، پھر ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کو رونا پڑے گا۔ ہاں جی، کیوں؟ اس لیے کہ جزاء بما کانوا یکسبون،
یہ جزا ہوگی، یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا کہ دنیا کے اندر جو کچھ تم کماتے رہے، جو دنیا کے اندر عمل تم کرتے رہے، ان اعمال کے نتیجے میں دنیا کے اندر تو تم خوش رہے، تم کہے اڑاتے رہے، مزے کرتے رہے، مستیاں کرتے رہے، لیکن اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں اس دنیا کے اندر اس دنیا جو اب حقیقی دنیا ہے، جو آپ کا اصل گھر ہے، وہاں آپ کو رونا پڑے گا۔ میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، دنیا کو دراصل اسی مزاج کے اوپر پیدا، ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ جس نے اس دنیا کو تنگی کے ساتھ گزارا ہے، تنگی کے ساتھ، یعنی جان بوجھ کر ایسی کیفیات اپنے اوپر طاری کی ہیں کہ آپ آسودہ زندگی گزار سکتے تھے، لیکن آپ کے پاس وسائل بھی تھے، لیکن آپ نے سادہ زندگی گزاری، جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آخر عمر میں غریب تھے یا آپ کے پاس مالی حالات نہیں تھے، آخر عمر میں تو آپ ایک مملکت کے فرما روا تھے، آپ ایک بادشاہ تھے، لیکن جب آپ کے پاس حکومت نہیں تھی تب بھی آپ دلوں کے اوپر حکمرانی کرتے تھے۔ بڑے بڑے مالدار صحابی بھی آپ کی عقیدت میں، کسی کو ایک آنکھ کا اشارہ کرتے تو آپ کا گھر نعمتوں سے بھر جاتا، جو چاہتے آپ اپنے گھر اور اپنے حویلی میں راحتیں اور آسائشیں اکٹھی کر سکتے تھے، لیکن جب آپ خود فرما روا تھے اور آپ کے پاس وسائل تھے، یا اس سے پہلے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آسودگی نہیں آئی، نعمتیں جہاں جمع ہوتی ہیں وہ گھر آپ کا گھر نہیں تھا، یہ بھوک، پیاس، تنگی، اسی حالت میں آپ نے اپنے آپ کو بھی رکھا اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی رکھا۔ جی، اس کیفیت کو دیکھ کر تو منافق عورتیں آیا کرتی تھیں اور اللہ کے رسول کی گھر والوں کو آ کر اکسایا کرتی تھیں کہ تم ایک سردار کی بیوی، ہم دیکھو کیسے تمہارا کیا حال ہے، کیسے تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کیسی تمہاری خوراک ہے، رہن سہن تمہارا کیسا ہے، وہ اسی کے پائے کے سردار ہیں، کہ دیکھو تو صحیح کتنی ٹاٹ باٹ۔ اور بالآخر ایک مقام ایسا آیا کہ ازواج مطہرات نے بھی مطالبہ کر دیا کہ اللہ کے رسول کچھ کریں ہمارا، اب تو حالات، اس کے جواب میں جو ریئیکشن آیا وہ اس سے زیادہ شدید تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو از راہ مروت خاموش رہے، لیکن اللہ کا قرآن اترا، یہ آیات خیار جو نازل ہوئی ہیں یہ اسی موقع پر نازل ہوئی تھی۔ یہی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان بیویوں کو اکٹھا کرو، اگر ان کو دنیا کی آسائشیں چاہیے اور دنیا کی راحتیں اور نعمتیں چاہیے تو ان کو کہو کہ آؤ میں تمہیں کچھ دے دلا کر رخصت کر دوں، میرے گھر میں رہنا ہے تو اس طرح رہنا پڑے۔ ان آیات کو سنانے کے لیے جب آپ نے ازواج مطہرات کو بلایا تو آپ نے حضرت عائشہ سے کہا کہ عائشہ تم میرے زیادہ قریب ہو، زیادہ بلا تکلف ہو، لیکن میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، لیکن جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر کے جواب دینا۔ ہاں جی، پھر یہ آیات سنائی تو حضرت عائشہ رونے لگے۔ ہاں جی، جب آپ نے یہ کہا کہ میرے گھر میں رہنا ہے تو اسی طرح رہنا پڑے گا، ورنہ میں تمہیں آزاد کرتا۔ سیدہ عائشہ رونے لگ گئیں اور انہوں نے کہا آقا کیا میں آپ کی رفاقت کو چھوڑنے نہ چھوڑنے کے بعد میں اپنے والدین سے سوال کروں؟ کسی قیمت پر آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے، آپ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ ہاں جی، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کی زندگی گزاری، جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا تب بھی آپ، جب آپ کے پاس بہت کچھ تھا تب بھی آپ نے اپنی زندگی میں آسودگی اور راحتیں اور آسائشیں، اچھے مقام، اچھے لباس، اچھی خوراکیں، یہ آپ نے اپنی زندگی میں، دل کی سختی کا ایک وجہ رج کر کھانا ہے، پیٹ بھر کر کھانا، یہ بھی دل کو سخت کرتا ہے۔ دل کی سختی کی ایک وجہ زیادہ بولنا، دل کی سختی کی ایک وجہ کثرت کے ساتھ ہنسنا ہے، بات بات پر ہنسنا، بات بات پر کہہ مارنا،
یہ ساری چیزیں دل کو سخت کرتی ہیں، اور دل جب سخت ہوتا ہے تو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دل جب سخت ہوتا ہے تو گناہوں پر دل جب سخت ہوتا ہے تو نیکیوں کی طرف راغب اور مائل نہیں ہوتا۔ اور یہ منافقین کے بارے میں ہے، فَلْيَضْحَكُوا كَثِيرًا، ہنسو، زیادہ ہنسو، لیکن تمہیں رونا پڑے گا، اور یہ سزا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ تمہارے ان اعمال کی کمائی ہوگی جو تم کماتے ہیں۔